السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے جنت میں داخلے کے خوبصورت مناظر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ وفد تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب یہ جنتی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سواگت میں سفید اونٹ سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن کے پر لگے ہوئے ہوں گے اور ان پر سونے کے گزاوے سجے ہوں گے، ان کے جوتوں کے تسموں نور سے چمکتے ہوں گے، ان اونٹوں کا ہر قدم جہاں تک نظر پہنچیں گی وہاں پر پڑتا ہوگا۔ اس طرح سے یہ جنت تک پہنچیں گے، اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کی کواڑوں پر نظر آئے گا اور یہ فوراً ہی جنت کے دروازے کے ایک پیڑ پر پہنچیں گے جس کی جڑ سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جب یہ ان میں سے ایک چشمے سے پیئیں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دمک بجلی کی طرح چمکیں گی، اور جب دوسرے چشمے سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ خراب نہیں ہوں گے۔ پھر یہ جنت کے کنڈوں کو کواڑ پر ہلائیں گے تو کاش کی اے علی تم اس کواڑ کے کنڈے کے ہلنے کی آواز کو سن لو کہ کتنا راحت اور سرور سے بھری ہوں گی۔ تو اس کنڈے کے ہلنے کی آواز ہر حور تک پہنچیں گی، جس سے ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا شوہر اب آنا ہی چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے پھرتی میں اٹھیں گی اور اپنے متولی ذمہ دار فرشتے کو روانہ کریں گی، تو وہ اس جنتی کے لیے اس کی جنت کا دروازہ کھولیں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو میدان محشر میں اپنی زیارت کرا کے اپنی پہچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نور اور خوبصورتی و شان کو دیکھ کر ان کو خدا سمجھ کر سجدے میں گر جاتا۔ اس لیے وہ فرشتہ بتائیں گا کہ میں آپ کے کاموں کا متولی ذمہ دار اور خادم بنایا گیا ہوں۔ پھر وہ اس جنتی کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلیں گا، تو وہ اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائیں گا۔ وہ جلدی سے اٹھیں گی اور خیمے سے نکل کر اس سے لپٹ جائیں گی اور کہیں گی، آپ میری محبت ہے، میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوں گا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوں گی، جو لؤلؤ اور یاقوت یعنی موتیوں کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ ستون لال ہوں گے، کچھ ستون سبز ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ستون بھی دوسرے ستون کی شکل جیسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ جنتی اپنے سجے ہوئے تخت کے پاس جائیں گا تو اس پر ایک خاص تخت ہوگا جس پر 70 پلنگ الگ الگ سجے ہوں گے، جن پر 70 دلہنیں ہوں گی، ہر دلہن پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا خال اور پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو ایک رات کی مقدار میں پورا کر سکیں گا۔ ان جنتیوں کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں جو پوتر اور صاف ہوں گی، ان میں کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے پورے طور پر مزیدار ہوں گی۔ ان کو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے رونگ کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسے دودھ کی ہوں گی جس کا ذائقہ سواد کبھی نہیں بدلے گا، اور یہ جانوروں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا۔ جب یہ کھانے کی خواہش کریں گے
ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے، ان کے پروں کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ان کو چاروں طرف سے کھائیں گے جس قسم کے کھانے چاہیں گے۔ پھر جب جنتی کھا چکے ہوں گے تو وہ اڑ کر چلے جائیں گے۔ جنت کے پھل بھی ہوں گے بوجھ سے جھکے ہوئے۔ جب جنتی ان کی اچھا کریں گے تو وہ ٹہنی خود ہی ان کی طرف مڑ آئیں گی، تو وہ جس طرح سے پھل چاہیں گے کھائیں گے، کھڑے ہو کر چاہے، بیٹھ کر چاہے، لیٹ کر چاہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح سندر اور حسین ہوں گے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔